حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا قال ان الشیطان، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا یا اللہ، قال کہنے لگا اے اللہ، وعزتک یا ربی، اے اللہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، تکبر میں آکڑ میں کہنے لگا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندے میں جتنی دیر تک جان ہے، تیرے بندوں کے جسموں میں جتنی دیر تک روح ہے، میں ضرور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تیرے ذکر سے ان کو روکتا رہوں گا اور برے کاموں میں لگاتا رہوں گا۔ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور اتنی دیر تک میں گمراہ کرتا رہوں گا جتنی دیر تک وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا اپنے بندے پر رحم و کرم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، قال الرب، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وعزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، جتنی دیر تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، گناہ کر کے پچھتائیں گے، گناہ کر کے معافی مانگیں گے، تو میں ان کو ضرور بخشتا رہوں گا۔ شیطان نے انسان کی دشمنی، انسان کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا، کہنے لگا اے اللہ تو نے انسان کو اپنا مقرب بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، تو یا رب العالمین اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، انسانوں کو اتنی دیر تک میں گمراہ کرتا رہوں گا جتنی دیر تک یہ زندہ ہیں، ان میں روح باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، اے ابلیس، تو عداوت میں، دشمنی میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن اے شیطان میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا، جو معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، جتنی دیر تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے گناہوں میں وہ غرق ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ استغفار کرتا ہے، جب وہ معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے، روتا ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کے دل کی سیاہی اترتی جاتی ہے، دل اس کا چمکتا جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ معافی، استغفار، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دلوں کا نور ہے اور گناہوں کی بخشش اور معافی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی مانگنے پر، جب بندہ یعنی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جیسا کہ انسان جنگل میں، بیابان جنگل میں، اکیلا جنگل میں، اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے، اس پر زیادہ راہ بھی ہے لیکن وہ جنگل میں اکیلا ہے، اونٹنی گم ہو گئی، نہ آگے نہ پیچھے، اس کے پاس جانے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کھانے پینے کا زیادہ راہ سامان نہیں ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے اور اپنے اوپر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ
ऊँटनी की कदमों की आहट सुनता है तो अपने चेहरे से चादर हटाता है, तो जितनी खुशी उसे होती है कि ऊँटनी तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। फरमाया जितनी खुशी उस इंसान को होती है, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को होती है। अल्लाह राज़ी हो जाता है जो बंदा गुनाहों से ताइब होता है, मुआफ़ी मांगता है और पछताता है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है इंसान के साथ। और शैतान को अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ऐ इब्लीस, तू गुमराह करता रहेगा, तू कहता है कि जितनी देर तक जिंदा है मैं गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं अपने बंदों को मुआफ़ करता रहूंगा, जब भी वो मुआफ़ी मांगेंगे मैं उनको मुआफ़ कर दूंगा।